نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر حروف بے ترتیب کو الفاظ کا جامع پہنانے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ اور عقیدت میں فرق۔ سامعین محترم، کرۂ ارض کا ہر گوشہ اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کا خطہ شرک و کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھر چکا ہے۔ بدعات و خرافات کا تیز طوفان توحید و سنت کے ٹمٹماتے چراغوں کو گل کرنے کے درپے ہے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کو شان عبودیت سے نکال کر صفات الوہیت کے ساتھ متصف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فہم و ادراک بزبان حال سراپا سوال ہیں کہ یہ برق کس نے گرائی ہے میرے آشیاں پر، یہ برق کس نے گرائی ہے میرے آشیاں پر، یہ خزاں کہاں سے آئی میرے کھلتے گلستاں پر۔ کتاب لارے پکار اٹھتی ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ آباء و اجداد کی اندھی عقیدت، اتباع شہوات کا افریط اور ان الشیطان لکم عدو، انسان کے ازلی دشمن کی کارستانیوں نے عقیدت کو عقیدے کے لبادہ میں یوں ملبوس کیا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سامعین محترم، تاریخ کے اوراق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے کہ جب تک عقیدہ کتابیں تھی، نیل سے تاب خاک کاشغر ہمارے چرچے تھے، لیکن جب سے عقیدت حد سے بڑی اور عقیدہ کا روپ دھار لیا تو عقائد صحیحیہ میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ خدا کے بندوں کو خدائی کا درجہ عطا کیا جانے لگا، اولیاء کی قبریں سجدہ گاہ بن گئیں۔ حیف صد حیف کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی دنیا کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس اندھی عقیدت کو محبت و الفت کا نام دے کر عقیدہ کے ساتھ یوں پیوست کیا کہ دین اسلام کا اصلی چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ گیا۔ اسی لیے تو حالی پکار اٹھا، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ سامعین محترم، میں مطلق عقیدے کا منکر نہیں، بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ عقیدت کے بغیر عقیدہ کی تکمیل ہی ممکن نہیں۔ اصحاب پیغمبر کی عقیدت میری اس بات پر بین دلیل ہے، لیکن آج اس ایوان احتشام میں اس اندھی عقیدت کی بات کر رہا ہوں جس نے قوم نوح سے بزرگوں کے بت ترشوائے، بنی اسرائیل کو بچڑے کے سجدے کروائے اور قریش مکہ سے بیت اللہ میں صنم رکھوائے اور موجودہ دور کے سادہ روح مسلمانوں کو قبروں کا مجاور بنا دیا۔ ایک طرف عقیدہ ہے جو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں کی نفی پر مصر ہے۔ دوسری طرف عقیدت کا وہ بھوت ہے جو انبیاء کو عالم ما کان اور وما یکون ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایک طرف قل انما انا بشر مثلکم عقیدہ بشریت پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے، تو دوسری طرف عقیدت میں ڈوبی انسانیت نور من نور اللہ کا راگ الاپ رہی ہے۔ ایک طرف عقیدہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کی دہائیاں دے رہا ہے، تو دوسری طرف اندھی عقیدت پکار رہی ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ ایک طرف عقیدہ ہے جو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ سے شفاعت قہریہ کا انکار کرتا ہے، تو دوسری طرف عقیدت پکار کے کہتی ہے خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جی ہاں جناب والا، عقیدہ کہتا ہے داتا دستگیر غوث اعظم لجپال اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن اندھی عقیدت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہرانے پر مصر ہے۔
سامعین محترم، اگر عقیدت اور عقیدہ کا یہ فرق آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو شرک کے اڈے خود بخود منہدم ہو جائیں گے۔ بدعات و خرافات کا امڑتا ہوا سیلاب جھاگ کی طرح خود ہی بیٹھ جائے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سامعین محترم، آپ حضرات سے دو الفاظ کہہ کر اجازت لینا چاہوں گا کہ آج کل کے دور کے اندر عقیدہ اور عقیدت کو اتنا لبادہ پہنا دیا گیا کہ جس میں فرق کرنا انتہائی ناممکن ہو چکا ہے، اور آج کل کے دور کے اندر عقیدت اور عقیدہ کے فرق کو سمجھنے کی کسی کو جسارت ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ سب کے لیے سب سے مین چیز جو ہے اور سب سے پہلی چیز جس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر کسی شخص کو عقیدت اور عقیدہ کا فرق قرآن اور حدیث سے سمجھ نہیں آ سکتا تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس انسان کو کہ وہ کسی اور چیز سے سمجھ سکتا ہے یا کسی کی زبانی سمجھ سکتا ہے۔ جن چیزوں کا اس تقریر کے اندر ذکر ہوا، اگر آپ لوگ ان آیات اور اس حدیث کو لے کر آپ اس کی تفسیر خود پڑھیں اور اس کے نیچے دیے گئے تمام علماء کی تفاسیر کو پڑھیں تو میرے خیال سے آپ کو عقیدت اور عقیدہ کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدت اور عقیدے میں فرق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح العقیدہ انسان بنائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔